تو اللہ اعلم بمرادہ، اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے. جو اللہ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. عرش تخت کو کہتے ہیں، اللہ کا ایک تخت ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، بس وہ ہے کیسا ہے. اور من فی السماء، آسمانوں میں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء، آسمانوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، صحابی کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو. آپ نے اسے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے، کہ بھائی تو آتا قرآن میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بھی ہے قرآن میں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں کسی بھی کلام کو نا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں اس قسم کے کلام کا کیا مطلب لیا جاتا ہے. جب آپ کسی کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی، تو آپ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ ہوں، یعنی مجھے پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو، نظر رکھی ہوئی میں نے، اور قدرت کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ. تو قرآن کبھی وہی مطلب لیا جائے گا جو عربی زبان میں مطلب لیا جاتا ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے عرش پر ہے، لیکن قرآن دوسری جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہر